نون لیگ میں آپ تھی, کاؤنسلر بن گئی, پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے, باہر چلے گئے, پھر کاف لیگ پاور میں آ گئی, آپ نے کہا میں پاور کے ساتھ, پھر پی ٹی آئی پاور میں آ رہی تھی, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ, اب پی ایم ایل این پاور میں, اب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ. چلے آپ خوش رہیں, یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, خوش رہیں, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں, تسی کھڑے کتنے ہو؟ نہیں ٹھیک ہے, آپ جو مرضی بولتے رہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو می, ٹھیک ہے. مجھے جب ان کے پی ٹی آئی کے ٹرولز کو میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں تو آپ نے مجھے کیا کر لینا ہے, میرا کیا بگاڑ لینا ہے. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ نہیں, میرے کام کے حوالے سے آپ کام پہ میری بات کریں. چاہے میں پی ٹی آئی میں تھی تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں پی ایم ایل این میں ہوں تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں کاؤنسلر تھی تب میرا کام دیکھ لیں, میری ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کروں, ایم پی اے تھی تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں تب میرا کام دیکھ لیں, اس پہ بات کریں. اگر وہاں پہ آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آ جائے تو پھر آپ مجھے کٹہرے میں کھڑا کریں, یہ اس چیز پہ نہ کریں ادھر کیوں گئی تو ادھر کیوں گئی. دیکھیں میں تو وہاں پہ جاؤں گی جہاں عزت ہوگی, جہاں پلیٹ فارم ہوگا, جہاں سے انسان کام کر سکے. جہاں پاور ہوتی وہیں سے کام کر سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ سسٹم میں نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو پھر آپ کام کیسے کریں؟ بالکل صحیح, اور اس کے لیے حکومت میں رہنا ضروری ہے. آپ حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو موقع زیادہ ملتا ہے. کیوں یہ سارے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت میں؟ ایسے ہی لوگ اپورچونسٹ کہہ دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ اپورچونسٹ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. یو ہیو ٹو بی سنسیئر. چلیں اور بات کریں. اچھا کیا بات اور بات کریں. دیکھیں آپ جو آپ کہیں گے میں اس پہ بات کروں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی جب آپ کاؤنسلر تھیں آپ نے کیا کام کیا, آپ نے پاکستان کے لیے اب میں نے پوچھنا تو کیا میں نے خدمت کی, لوگوں کی کیا خدمت کی. آپ میرے منہ میں سوال ڈال رہے ہیں. پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب آپ ایم پی اے بنی تھیں تو آپ نے لوگوں کی کیا خدمت کی تھی, کیا کام کیا تھا. اب آپ فوکل پرسن ہیں, اب آپ مجھے بتا دیں کہ اب آپ نے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی کیا خدمت کی. بس سوال سارے لکھ کے دے دیں, آپ نا یہ سارے سوال لکھ دیں اس پہ. نہیں میں وہ سوال کر لیتا ہوں. دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, میں گھر بیٹھ کے جو مرضی کر سکتی. آپ بڑی کریجس خاتون ہیں. اگر میں نے اتنی اسٹرگل کی سیاست میں تو سڑکوں پہ کی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو کہ ایک عام نہیں. وائی شوڈ آئی ٹیل یو, آپ بتا تو رہی ہیں. جن کو پتہ ہے وہ قدر کرتے ہیں اس کی اور وہ اکنالج کرتے ہیں. جب میں پی ٹی آئی میں تھی تو تب خان بھی اکنالج کرتا تھا, اسی لیے اس نے مجھے ٹکٹ دیا تھا, بیکاز اس نے دیکھا تھا کہ میں نے کس طریقے سے دھرنے پہ اور کس طریقے سے اس کی اسٹرگل میں حصہ لیا تھا, اور 12 سال لیا تھا. اچھا مجھے لیکن اس نے قدر نہیں کی, اینڈ ہی لاسٹ اے نظریاتی کارکن. ہی لاسٹ اے نظریاتی کارکن. کوئی پاگل ہی ہوگا جو بیٹھا رہے, جس کی بےزتی ہوتی رہے یا ظلم ہوتا رہے. آپ کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے, جو فرسٹ 25 آرٹیکلز ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے, اس کے مطابق آپ تمام لوگوں کو, پاکستانیوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن, فوڈ سیکیورٹی, ہر جو چیز مل رہا آج. وی آر گوئنگ ٹوورڈز اٹ. بہت مل رہا ہے. آپ مجھے کہیں تو میں پنجاب میں گنوانا شروع کر دوں. چاند پہ مل رہا ہوگا پنجاب میں. کیا یہاں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گھروں سے نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب. کیا یہاں لوگوں کو قید میں نہیں ڈالا جاتا؟ کیا یہاں لوگ پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہیں؟ کہاں بنیادی حقوق مل رہے ہیں لوگوں کو؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہیں, فرسٹ چیپٹر آف دا کانسٹیٹیوشن. کتنے چیپٹرز ہیں ٹوٹل کانسٹیٹیوشن کے آپ بتائیں نا. اب آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن پہ آئی ہیں, آپ ایک لا میکر ہیں, اب مجھے بتائیں کہ اسپیسیفک کانسٹیٹیوشن کے کتنے چیپٹرز ہیں مجھے بتائیں. دیکھیں آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ, ہاؤ مینی چیپٹرز آر دیئر ان دی کانسٹیٹیوشن؟ ڈونٹ گیو سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سویپنگ کیا, میں پوچھ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کے چیپٹرز کتنے ہیں. اب میں سوال کر لوں میں. جی بالکل کریں. میڈم آپ لا میکر ہیں, الحمدللہ لا میکر ہے نا, ایم پی ہیں آپ, پنجاب اسمبلی بڑی میں لا میکر ہیں. میں نے تو صرف آپ سے یہ پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن کے ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں. ٹوٹل چیپٹر کتنے؟ ٹوٹل چیپٹرز آف کانسٹیٹیوشن. چیپٹرز مجھے پورے نہیں پتا, بٹ آئی ہیو ریڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو اینڈ. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہو. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگ کے پورا کانسٹیٹیوشن چارٹ پیپرز کے اوپر لکھا تھا. ہم سیاستدان نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم لا میکر نہیں. I think that should be part of the course. کتنے آرٹیکلز ہیں میڈم کانسٹیٹیوشن کے؟ ٹوٹل آرٹیکلز کتنے ہیں کانسٹیٹیوشن کے؟ تم میری کیا امتحان لینے آئے ہو؟ میں تو ایک لا میکر سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ مجھ سے لاس کے متعلق پوچھیں جو آپ کے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا, آپ یہ نمبر گیم نہ کھیلیں میرے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, ہاں نمبر گیم نہ کھیلیں, جو آپ کہیں گے ویسے. میتھمیٹکس نہ کریں. نہیں کرتا. آپ مجھ سے قانون سازی, جو آپ جس قانون میں انٹرسٹڈ ہے اس کے متعلق پوچھیں. ٹھیک ہے, جو میرا کام ہے. اب آپ نے بار بار یہ کہا کہ عوام کے لیے آپ سیاست کر رہی ہیں. عوام کے لیے کر رہی ہے نا, پاکستان کے لوگوں کے لیے. پاکستان کے لوگ ہی عوام ہے نا.
ریاست اس میں سارے شامل ہیں. دیکھیں جب آپ جی 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 ٹھیک ہو گیا نا, پاپولیشن از ون آف دی ایلیمنٹس آف دی اسٹیٹ. انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی اگر کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کتنوں کو 100 کی کر لیں گے, 1000 کی کر لیں گے, کتنوں کی کر لیں گے. لیکن جب آپ ایک قانون بناتے ہیں جس سے بہت ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ ایک لارج اسکیل پہ آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یو شوڈ ریمبر دیٹ. اصل میں تو جب آپ پالیسیز ایسی بناتے ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہو اور ان کی بہتری ہو اور ان کی لیے کوئی آپ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جس سے ان کی لائفز جو ہے ان کی کوالٹی, تو دیٹ از واٹ از دا جاب آف پولیٹیشینس. بالکل صحیح ہے, آف پارلیمنٹیرینز. بالکل صحیح ہے. ہم سب لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب عوام ہیں, عوام ہے نا. میں بھی عوام ہوں, میں بھی عوام ہوں, آپ خواص میں سے, میں بھی انہی میں سے ہوں. میں بھی ایک پاکستانی ہوں, میں اپنے آپ کو صرف ایک پاکستانی سمجھتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنی رحمت کی ہے, آپ کو لا میکر بنایا ہے, آپ کو ایم پی اے بنایا ہے, آپ پروونشل اسمبلی کے اندر ہیں, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. بالکل, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, responsibilities make you precious. آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے اور اس کی آپ کی جواب دہی ہوتی ہے. بالکل, اس لیے دیکھیں ہمیں جو بھی کام دیا جاتا ہے, چاہے مجھے پی ٹی آئی کے ٹینیور میں دیا گیا تھا کام, میں نے بہت مطلب وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ اور ایک سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ وہ کام کیا, اسی لیے میرا نام کیبنٹ کے لیے ریکمینڈ ہوا. آج آپ کو پتہ ہے کسان رو رہا ہے, کسان رو رہا ہے آج. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے, پھر آپ یہ کہیں گی میں میتھمیٹکس میں, لیکن بات یہ ہے مجھے اس میں نہ جائیں کیونکہ وہ اس کے لیے ہم فائر فائٹنگ بہت کی ہے, کیونکہ وہ ہماری جو گندم کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے نا, وہ اس میں بہت فلاز ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت فلاز ہیں. نہیں, گندم کو چھوڑیں آپ, آج مسئلہ آلو کا ہے. آلو کتنے روپے کلو ہے بتائیں, آج آلو کتنے روپے کلو ہے؟ پتہ نہیں, پیچھے جب میں نے لیا تھا تو 50-60 کا تھا, آج تو میں نے نہیں لیا. نہیں 35 روپے کلو ہے آلو. تو 35 تو پھر اور کم ہو گیا اس کا مطلب. یہی تو مسئلہ ہے کسان کا, یہی تو ایشو ہے. وہ پھر زیادہ کاشت کر لیا ہوگا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لا میکر آپ جب پروونشل اسمبلی میں ہوتے ہیں تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہونا چاہیے. نہیں, آٹے دال کا بھاؤ تو پتہ ہوتا ہے, لیکن نہیں پتہ. یہ جو فلکچویشنز یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہم غریبوں کا مسئلہ ہے, عام عوام کا مسئلہ ہے. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ تو خواص ہیں, آپ تو اشرافی ہیں ملک کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمارا بھی مسئلہ. نہیں, آپ کا مسئلہ نہیں. تو انہوں پتہ کریلے کتنے کلو نے. مریم نواز صاحبہ پہلی چیز انہوں نے کیا کی تھی جب وہ آئی تھی, سی ایم بنی تھی, سب سے پہلے انہوں نے روٹی کی قیمت کم کروائی تھی. 22 روپے کی روٹی تھی, آپ کی 13-14 روپے کی روٹی ملتی ہے. آٹے کی انہوں نے قیمت کم کروائی تھی. تو نان بھائیوں کو انہوں نے جو ہے مانیٹرنگ کر کے جو ان کی شکایات تھی وہ دور کروائی تھی. ہر طرف سے نیگوسیشنز کرنے کے بعد, بڑی ایک جسے کہتے ہیں محنت کے بعد یہ, اور ابھی بھی وہ قائم اور دائم ہے. اور ابھی ہمارے جو پرائس کنٹرول